آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قادیان دارالمان میں جلسہ سالانہ منعقد ہو رہا ہے۔ آج جلسے کا دوسرا دن ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام انتخاب سخن جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے ہوگا، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے مکرم و محترم عمر شریف صاحب اور مکرم ندیم احمد زاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اگر آپ ہمارے دونوں مہمانوں سے کوئی نظم براہ راست سننا چاہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ہم حمدیہ کلام سے، اور محترم ندیم احمد زاہد صاحب، ہماری آپ سے درخواست ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا کلام اے خدا اے کارساز و اے بپوش و کردگار، اس کے چند اشعار ہمیں سن۔ جی پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اے خدا اے کارساز و اے بپوش و کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار، عزت و ذلت یہ تیرے حکم پر موقوف ہے،
ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہے خوف کردگار. جزاک اللہ احسن الجزاء. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ کلام فانیوں کی جاہ و حشمت پر بلا آوے ہزار، سلطنت تیری ہے جو رہتی ہے دائم برقرار. جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام انتخاب سخن آپ دیکھ رہے ہیں MTA انٹرنیشنل پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم محترم عمر شریف صاحب اور محترم ندیم احمد زاہد صاحب. اگر آپ ان سے کوئی نظم براہ راست سننا چاہتے ہیں آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز کل مورخہ 29 دسمبر بروز اتوار جلسہ سالانہ قادیان کا تیسرا اور اختتامی دن ہوگا. برطانیہ کے وقت کے مطابق 10:30 بجے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جلسہ سالانہ قادیان کے اختتامی اجلاس سے براہ راست خطاب فرمائیں گے، جو آپ اور ہم سب MTA کے ذریعے براہ راست دیکھ اور سن سکیں گے. اس خطاب میں ہم یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے جو شاملین جلسہ ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں گے، ساتھ ساتھ یہاں پہ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے احباب جو ہیں وہ قادیان میں جو جلسے میں موجود ہیں ان سب احباب کو بھی دیکھ سکیں گے. اس لیے آپ کل کا جو دن ہے اپنی ڈائری میں لکھ لیں، الارم لگا لیجئے. کل برطانیہ کے وقت کے مطابق 10:30 بجے انشاءاللہ العزیز ہم سب اس بابرکت جلسے میں شامل ہوں گے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو آپ نے شاملین جلسہ کے لیے کی ہیں ان میں شامل ہوں گے. محترم عمر شریف صاحب، اب وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام کا، تو ہماری درخواست ہے آپ سے کہ زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، اس کے چاند اشار اگر ہمیں سنیں. مبارک صاحب، نظم شروع کرنے سے پہلے خاکسار اپنی طرف سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں اور دنیا جہاں کے تمام احمدیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جلسہ سالانہ قادیان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہے. یہ کلام جو ہے مبارک صاحب، حضرت مسیح السلام نے اس کا عنوان جو ہے شان احمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا ہے. تو خاکسار اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ اس نظم کو MTA کے لیے بھی ریکارڈ کرے گا انشاءاللہ. زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے. کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے. لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے. باغ احمد
ہم نے پھل کھایا باغ احمد سے، ہم نے پھل کھایا، میرا بوستان کلام احمد ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، اس سے بہتر غلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ اور ہمیں بہت سے پیغامات مل رہے ہیں ہمارے مہمانوں کے لیے بھی۔ السلام علیکم۔ اور محترم حسور احمد صاحب نصیر آباد غالب ربوہ جامعہ احمدیہ کے طالب علم ہیں۔ آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں، معزز مہمانوں کو السلام علیکم۔ اور محترم عمر شریف صاحب سے ہی درخواست آئی ہے ان کی کہ اگر آپ محترم ثاقب ضروی صاحب کا کلام اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، اس کے چند اشعار سنا دیں۔ قادیاں قادیاں اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان، اے قادیاں دارالعلماء، اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان، اونچا رہے تیرا نشان، اے قادیاں دارالعلماء، اے قادیاں دارالعلماء، اے قادیاں دارالعلماء، عرفان و حکمت کی مچلتے آبشاروں کے وطن، اخلاق اور ایمان زا روشن بہاروں کے وطن، اے مصطفیٰ کے دین، اے مصطفیٰ کے دین کے سچے جان ساروں کے وطن، تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسمان، تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسمان، اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان، تیرا ہر ایک پیغام ہے معمور نور زندگی،
تیری نواؤں سے برستا ہے سرور زندگی، ظلمت کے ماروں کے لیے بے مثل طور زندگی، تیرا ہر ایک جلوہ ہے پیغام بہار جاویداں، تیرا ہر ایک جلوہ ہے پیغام بہار جاویداں، اے قادیاں دار العما، اونچا رہے تیرا نشان۔ آمین آمین، جزاک اللہ احسن الجزا۔ محترم ثاقب ضیروی صاحب کا خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب سے براہ راست، اور ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محترم منصور جاوید صاحب جرمنی سے، محترم مرزا نعیم احمد صاحب، محترم شمس الرحمان شمس صاحب، محترم عطاء المنان شاکر صاحب پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، جلسہ سالانہ قادیان کی بہت بہت مبارکباد دے رہے ہیں، اور اس وقت قادیان میں بھی جو سب احباب ہیں وہ بھی تمام دنیا کے احمدیوں کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ محترم ندیم احمد زاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ندیم صاحب، ہم نے پچھلے دنوں ایک پروگرام مکمل طور پہ آپ کے ساتھ کیا تھا، تو اگر آج اجازت ہو تو آج زیادہ نظمیں ہیں ہم عمر شریف صاحب سے سن رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت جی اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ آپ کے ایک دوست ہیں جی محترم مبشر ڈوگر صاحب اولڈر شارٹ یو کے سے، ان کا کہنا ہے محترم ندیم احمد زاہد صاحب سے نظم سنی جائے، نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، اس کے اگر چند اشعار ہو۔ نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے، یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے، تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے، تیرے مکروں سے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے، اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے، بہت بڑے بڑے کے باتیں کی ہیں تو
मगर ये याद रख एक दिन नदामत आने वाली है। खुदा रुसवा करेगा तुमको, मैं एजाज पाऊंगा। खुदा रुसवा करेगा तुमको, मैं एजाज पाऊंगा। सुनो ए मुनकिरो अब ये करामत आने वाली है। सुनो ए मुनकिरो अब ये करामत आने वाली है। जज़ाकल्लाह अहसनुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी हम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा मंजूम कलाम सुन रहे थे मोहतरम नदीम अहमद ज़ाहिर साहब से बराह रास्त, और मोहतरम डॉक्टर अब्दुल बारी मलिक साहब ब्रेडफर्ड से, मोहतरमा आमना बारी मलिक साहिबा ब्रेडफर्ड से जलसा सालाना कादियान की दुनिया भर के अहमदियों को मुबारकबाद कह रहे हैं। और मोहतरम डॉक्टर अब्दुल बारी मलिक साहब आपको अस्सलाम वालेकुम भी कह रहे हैं। हमने एक नई नज़्म रिकॉर्ड करवाई है कादियान के हवाले से। लिखने वाले हैं मोहतरम इब्राहीम सरवर साहब, मुरब्बे सिलसिला कादियान से। उमर शीर साहब, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। एक और दोस्त है, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, उनकी आवाज़ में हमने ये रिकॉर्ड करवाई है। अच्छा। आपने हमें बताना ज़रूर है कि आपको आवाज़ कैसी लगी है। आइए जी, एक नई नज़्म जो हम MTA पे पहली दफ़ा सुनेंगे, मोहतरम इब्राहीम सरवर साहब मुरब्बे सिलसिला कादियान ने लिखी है। आइए ये नज़्म सुनते हैं। खुदा के फज़ल का कैसे अदा हो हमसे शुक्राना, खजाना रहमतों और बरकतों का जलसा सालाना। खुदा के फज़ल का कैसे अदा हो हमसे शुक्राना, खजाना रहमतों और बरकतों का जलसा सालाना। खजाना रहमतों और बरकतों का जलसा सालाना। बहुत सी तिश्न रूहें आके यहाँ सैराब होती हैं, दिलों में क़ुव्वते ईमान की शादाब होती हैं। यहाँ वो सोहबतें मिलती हैं जो नायाब होती हैं। उमंगे रक्स करते दिल में फिर सीमाब होते हैं। पिए जो इसकी जुए शीर से हो जाए मस्ताना। खजाना रहमतों और बरकतों का जलसा सालाना। खजाना रहमतों और बरकतों का जलसा सालाना। दयारे महदिए मौद है सजने संवरने को, मलाइक अर्श से है मुस्तैद हम पर उतरने को। क़ुवा रूहानियत के देखो है फिर से निखरने को।
یہاں عرفان کے لالو جواہر ہے بکھرنے کو. دعا سرور سبھی کی ہے ملے برکت یہ روزانہ. خزانہ رحمتوں اور برکتوں کا جلسہ سالانہ. خزانہ رحمتوں اور برکتوں کا جلسہ سالانہ. خدا کے فضل کا کیسے ادا ہو ہم سے شکرانہ. خزانہ رحمتوں اور برکتوں کا جلسہ سالانہ. جلسہ سالانہ خزانہ رحمتوں اور برکتوں کا جلسہ سالانہ. خزانہ رحمتوں اور برکتوں کا جلسہ سالانہ. خزانہ رحمتوں اور برکتوں کا جلسہ سالانہ. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم ابراہیم سرور صاحب کا لکھا ہوا. محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں. عمر صاحب آپ کو اچھی لگی ہے نظم؟ الحمدللہ. جزاک اللہ صاحب. محترم فارس احمد صاحب، محترم رانا کلیم احمد صاحب روا سے، حافظ انیک الرحمان صاحب بیت الاحسان یو کے سے، اور محترم عاصم جمیل صاحب دنیا بھر کے احمدیوں کو جلسہ سالانہ کی مبارکباد دے رہے ہیں. اور آپ نے سب نے کل بھولنا نہیں ہے، کل برطانیہ کے وقت کے مطابق 10:30 بجے انشاءاللہ العزیز MTA پہ ہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا براہ راست خطاب سنیں گے جلسہ سالانہ قادیان سے. محترم عمر شریف صاحب سے ایک درخواست آئی ہے. محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا کلام دل و جاں پہ اس کی حکومت تو ہے، اس کے اگر آپ ہمیں چند اشعار سنائیں. یہ بہت خوبصورت نظم چودھری صاحب مرحوم نے لکھی ہے، اور یہ حضور انور کے لیے لکھی ہے بار صاحب. بہت خوبصورت کلام ہے یہ چودھری صاحب کا. دل و جاں پہ اس کی حکومت تو ہے، حکومت یہ اب تا قیامت تو ہے. دل و جاں پہ اس کی حکومت تو ہے. محمد کی، احمد کی، محمود کی، محمد کی، احمد کی، محمود کی، سپرداج اس کے نیابت تو ہے. حکومت اب تا قیامت تو ہے. دل و جاں پہ اس کی حکومت تو ہے. حسینوں جمیلوں حلیموں کریم، حسینوں جمیلوں حلیموں کریم، سراسر وہ شفقت ہی شفقت تو ہے. وہ ہے مظہر قدرت ثانیہ، وہ ہے مظہر قدرت ثانیہ.
اللہ کی ایک آیت تو ہے، وہی تو ہے مہدی کا فرزند خاص، وہی تو ہے مہدی کا فرزند خاص، وہی ہو بہو شکل و صورت تو ہے، حکومت اب تا قیامت تو ہے، دل و جاں پہ اس کی حکومت تو ہے، خلافت کی دستار ہے زیب سر، خلافت کی دستار ہے زیب سر، امانت کی کاندھوں پہ خلعت تو ہے، وہی آج ہے محبتیں جبرائیل، وہی آج ہے محبتیں جبرائیل، اسی پر اترتا ہے رب جلیل، اسی پر اترتا ہے رب جلیل، دل و جاں پہ اس کی حکومت تو ہے، حکومت اب تا قیامت تو ہے، دل و جاں پہ اس کی حکومت تو ہے۔ بہت شکریہ، کیا ہی پیارا کلام محترم چودھری محمد علی مظفر صاحب کا ہم نے محترم عمر شریف صاحب سے براہ راست سنا، اور ہمیں دنیا بھر سے پیغامات مل رہے ہیں کہ آپ کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے اور قادیان کے جلسے کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ محترم سائر احمد صاحب مربی سلسلہ سرگودا سے آپ کا بہت پرخلوص پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ طاہرہ عاصم صاحبہ، محترمہ در سمین صاحبہ، محترم یاسر منصور صاحب، محترم غالب احمد صاحب، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ ملائیشیا میں محترم صغیر احمد صاحب آپ اور آپ سب کے اہل خانہ کی فرمائش پہ نظم وہ قادیاں کی رونقیں وقوع بقو محبتیں، یہ آواز ہے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی، آئیے یہ نظم سنتے ہیں۔ وہ قادیاں کی رونقیں وقوع بقو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، وہ قادیاں کی رونقیں وقوع بقو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیاں روا، ہر ایک طفل و مرد و زن کشا کشا جوا جوا، قدم قدم تھے ذوفشا مسیح وقت کے نشاں، بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں، وہ قادیاں کی رونقیں وقوع بقو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، عجیب سا تھا سلسلہ بڑھا ہوا تھا حوصلہ، روا دوا تھا قافلہ سمٹ رہا تھا فاصلہ، ہم قدم تھی چل رہی
امام وقت کی دعا، مٹ رہی تھی نفرتیں، بٹ رہی تھی برکتیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب، ہر ایک دل میں پیار تھا، نفس نفس تھا مطمئن، ہر ایک طرف قرار تھا، جبیں جبیں تھی سجدہ ریز، برس رہی تھی رحمتیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ برکتیں سمیٹ کر جب اپنے گھر کی راہ لی، امام وقت کی دعا سبھی نے بے پناہ لی، سکون دل کے واسطے بے قرار چاہ لی، جبھی جبھی پہ نور تھا نگاہ میں فراستیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ مسیح وقت کی صدا زمن زمن پہنچ گئی، شجر شجر پہنچ گئی، کوہ دمن پہنچ گئی، نفس نفس مہک اٹھا، چمن چمن پہنچ گئی، سمر کا رنگ لائیں گی یہ وقف نو کی کوپلیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ محترم کرامت اللہ رائج صاحب کا کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں۔ دنیا بھر سے آپ کی طرف سے جلسہ سالانہ قادیان کی مبارکباد کے پیغامات مل رہے ہیں، اور آپ سب کا کہنا ہے کہ آپ کا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ چلتے ہیں ہمارے مہمانوں کی طرف۔ محترم محمد شریف صاحب، آپ کو تو اللہ کے فضل سے قادیان کے بہت سے جلسے بھی خود بھی شامل ہونے کا موقع ملا ہے، اور 2005 میں جب ہمارے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز وہاں پہ تشریف لے گئے تھے، اس جلسے کی تو رونقیں ہی برکتیں ہی اور ہیں۔ عمر صاحب، ان جلسوں کا کچھ احوال بتائیے۔ بار صاحب، الحمدللہ دنیا جہاں میں جلسے ہوتے ہیں، مگر جس جلسے میں خلیفہ وقت بنفس نفیس شامل ہو جاتے ہیں، وہ جلسہ واقعی جلسہ ہو جاتا ہے، اور وہ بہت بابرکت جلسہ ہو جاتا ہے جس میں حضور وہ خود بنفس نفیس شامل ہوں۔ تو مجھے 2005 کے جلسے کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور جلسے کے علاوہ، جلسہ تو بابرکت بہت تھا، جلسے کے علاوہ جب حضور انور جہاں سے بھی تشریف لے جاتے تو ہم سارے وہاں پہ لائنوں میں رستے کے ساتھی کھڑے ہو جاتے تھے حضور کا دیدار کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جو لوگوں کے جذبات جو ہم نے دیکھے وہاں پہ، اور ظاہر ہے ہمارے بھی جذبات ویسے ہی ہوتے ہیں حضور انور کو دیکھ کے، تو بندہ جذباتی ہو جاتا ہے سامنے سے دیکھ کے۔ جیسے وہ آپ کی ایک نظم کا مجھے شعر یاد آیا کہ ہم خطا کار ہیں جانتے ہیں، مگر اس کی پڑ جائے ہم پہ بھی شاید نظر والا، وہ
ہو جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ بہت ہی بابرکت اور بہت خوبصورت ماحول بن جاتا ہے جلسے عمر کا. بھائی انہی دنوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے اسی حوالے سے ایک نظم کی فرمائش سائر احمد صاحب نے کی تھی. مربی سلسلہ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، اس کے چند اشارہ. جزاک اللہ مبارک صاحب. یہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے. ویسے تو ساری نظمیں بہت ساری وہ اسپیشل ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے لیے، اور ہر نظم ہی خاص ہے، اور مگر یہ نظم میرے لیے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ اس کو میں نے جلسہ سالانہ قادیان پہ پڑھنا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے. تو اس کی پوری ایک ایک لفظ کی، میں ایک ایک شعر نہیں کہوں گا، جو ایک ایک لفظ ہے وہ تیاری جو ہے وہ حضور انور نے ازراہ شفقت، اتنا حضور کی مصروفیت ہوتی ہے تو بہت لمبا ٹائم لے کر خاکسار کو یہ خود جو ہے حضور انور نے تیاری کروائی تھی. اس لیے یہ نظم میرے لیے بہت ہی اس کے ساتھ خوبصورت میری یادیں جڑی ہوئی ہیں. ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں وہ ہیں خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں گر نہیں عرش معلا سے یہ ٹکراتی تو پھر سب جہاں میں گونجتی ہیں کیوں صدائیں قادیاں سب جہاں میں گونجتی ہیں کیوں صدائیں قادیاں میرے پیارے دوستوں میرے پیارے دوستوں تم دم نہ لینا جب تلک ساری دنیا میں نہ لہرائے لیوائے قادیاں مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں مدعائے قادیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام پڑھا. اور عمر بھائی آپ نے یہ
غالباً طاہر ہال میں پڑی تھی. میں بھی سامعین میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, مجھے بالکل یاد آ گیا. اور اب ہم چلیں گے چند ایک پیغامات کی طرف. محترم نذیر احمد لنگاہ صاحب, محترم سید محمود ریاض صاحب, محترم صوفی احمد یار صاحب, محترمہ نازیہ صدیقہ صاحبہ, اور ایک لمبی فہرست. آپ سب کا کہنا ہے جلسہ سالانہ قادیان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ہمارے مہمان محترم ندیم زاہد صاحب, آپ کو پیارے حضور کی موجودگی میں بھی جلسہ سالانہ پہ بھی پڑھنے کا موقع ملتا رہا. سب سے پہلی مرتبہ جب آپ کو کسی نے یہ خبر دی ہوگی کہ آپ نے حضور کی موجودگی میں پڑھنا ہے, اس وقت کیا خوشگوار کیفیات تھی؟ صدیقی صاحب, وہ تو لمحہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا, کیونکہ پہلی دفعہ موقع ملا حضور کے مطلب سیشن میں نظم پڑھنے کا. تو جب مجھے پتہ چلا تو دل خدا کی ہم سے سرشار ہو گیا کہ خاکسار کو اتنا بڑا ایک اعزاز ملنے والا ہے, کیونکہ حضور اقدس کی موجودگی میں نظم پڑھنا ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہے اور عزت کی بات ہے اور سعادت ہے. تو خاکسار کے لیے وہ بہت ہی اسپیشل لمحہ تھا جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا. الحمدللہ. اور ایک درخواست آئی ہے, فرمائش آئی ہے حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اگر آپ چاند اشعار سنیں. جزاک اللہ. پیش کرتا ہوں, یہ حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی بہت ہی خوبصورت نعت ہے. پیش کرتا ہوں کچھ شعر. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی کامل رہبر اعظم, ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جلوائے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم کر دیے روشن. اتر دکھن پورب پچھم اتر دکھن پورب پچھم صلی اللہ علیہ وسلم. اول و آخر شارع و خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. اول و آخر شارع و خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ احسن الجزاک. کلام طاہر میں سے ابھی ہم یہ خوبصورت کلام سن رہے تھے محترم ندیم احمد زاہد صاحب سے,
اور جلسہ سالانہ قادیان کی آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو. بہت سے پیغامات آپ کی طرف سے مل رہے ہیں, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. جلسہ سالانہ قادیان منعقد ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے دنیا بھر سے آئے ہوئے احباب جو ہیں اس جلسے میں شامل ہو رہے ہیں. ہم بھی اس جلسے میں اس طرح شامل ہوں گے کہ کل حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اختتامی اجلاس سے خطاب فرمائیں گے برطانیہ کے وقت کے مطابق 10:30 بجے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یا مختلف مقامات پہ, جیسے برطانیہ میں یہاں سب اسلام آباد جا رہے ہیں, کچھ احباب بیت الفتوح میں بھی آ رہے ہیں, مختلف مراکز میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ہم حضور کا خطاب بھی سنیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ قادیان میں جو جلسے کے مناظر ہیں وہ بھی ہم براہ راست دیکھیں اور سنیں گے. 10:30 بجے آپ نے ضرور اس تقریب کو براہ راست دیکھنا ہے. محترم عمر شیر صاحب, آپ کے لیے فرمائش آئی ہے کہ محترم حضرت حافظ مختار احمد شاہ جہاں پوری رضی اللہ عنہ کا کلام جو ہے اللہ اللہ جوش تاثیر ہوائے قادیاں, اس کے اگر آپ چند اشعار ہمیں سنا دیں. جی مبارک صاحب, یہ نظم خاکسار اور میرے پیارے دوست عصمت اللہ صاحب نے, ہم دونوں نے مل کے پڑھی ہے, تو میں ابھی اکیلا ہی سناتا ہوں. اللہ اللہ جوش تاثیر ہوائے قادیاں گونجتی ہے سارے عالم میں صدائے قادیاں. اللہ اللہ جوش تاثیر ہوائے قادیاں گونجتی ہے سارے عالم میں صدائے قادیاں. کیا طرب انگیز ہے موجے ہوائے قادیاں, بن گیا لطف مجسم ہر فدائے قادیاں. اللہ اللہ جوش تاثیر ہوائے قادیاں گونجتی ہے سارے عالم میں صدائے قادیاں. جیتے جی نظارہ جنت اگر مطلوب ہو, چاہیے سیر بہار دل کشائے قادیاں. چاہیے سیر بہار دل کشائے قادیاں. پھر انہی افضال کا مورد بنا روئے زمین, پھر وہی عالم ہوا زیر سمائے قادیاں. اللہ اللہ جوش تاثیر ہوائے قادیاں گونجتی ہے سارے عالم میں صدائے قادیاں گونجتی ہے سارے عالم میں صدائے قادیاں. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب سے. اور اب ہم مختصر طور پہ ایک نظم سنیں گے, دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا. اور اس کے بعد ہماری عمر شریف صاحب سے درخواست ہوگی کہ آخر پہ 2 منٹ کے لیے کوئی اور بھی آپ نظم سنیں گے آپ سے. اور اس وقت سنیں گے دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا.
دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہونٹوں پر دعا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا، خدا سے اور محمد سے وفا کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، کہ اپنی زندگی تا زندگی اس پر فدا رکھنا، امام وقت سے ایک رشتہ عشق و وفا رکھنا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام وقت کے قدموں میں اپنی جان رکھ دینا، انا کو کر کے اپنے ہاتھ سے قربان رکھ دینا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ کے پیغامات کا بے حد شکریہ، اور ہمارے مہمانوں کا محترم عمر شریف صاحب، محترم ندیم احمد زاہد صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ سب کو جلسہ سالانہ مبارک ہو۔ ہماری طرف سے خدا حافظ۔ عمر صاحب جاتے جاتے کوئی ایک شعر ہو جائے۔ جی مبارک صاحب، جاتے جاتے اس بابرکت پروگرام کا اختتام خاکسار شامل نے جلسہ سالانہ قادیان کی خدمت میں عاجزانہ درخواست کرتا ہے حضرت مسلم موعود کے اس شعر کے ذریعے۔ جب کبھی موقع ملے تم کو دعائے خاص کا یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں، یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں، اہل وفائے قادیاں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن انتخاب سخن